حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد میری امت میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، وہ ان کے گلوں سے آگے نہیں بڑھے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانہ بننے والے جانور میں سے گزر جاتا ہے، پھر وہ دین میں واپس نہیں آئیں گے، وہ تمام مخلوقات میں سے بدترین افراد ہوں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد عبداللہ بن سامت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے حکم بن عامر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی رافع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا، میں نے بھی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 170۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے، اس کے باوجود وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح نشانہ بننے والے جانور میں سے تیر آر پار ہو جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 171۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ مقام پر مال غنیمت اور سونا تقسیم کر رہے تھے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں تھا۔ ایک آدمی نے کہا، اے محمد انصاف کیجئے، آپ نے انصاف نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر میرے بعد اور کون انصاف کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص بھی اپنے ان ساتھیوں میں شامل ہے جو قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلے سے آگے نہیں گزرے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانہ بننے والے جانور میں سے پار ہو جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 172۔